اچھا، یہ ایک ایسا ورڈ ہے نیور گیو اپ جو اکثر آپ سنتے ہوں گے، یعنی ہمت نہیں ہارنی، لیکن کس چیز سے گیو اپ نہیں کرنا اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے وہ ٹارگٹ آپ نے اگر سیٹ کیا ہو، یعنی آپ کو کوئی ڈیفینیشن، کوئی ریفرنس، کوئی پتہ ہو کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جی وہاں تک پہنچ کے ہی رہنا ہے، گیو اپ نہیں کرنا. تو اس کے لیے ہم اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جسے سکسیس کا نام دیتے ہیں. اور کامیاب ہوتے ہوتے، یعنی کامیابی کی منزل تک پہنچتے پہنچتے کئی بار ہم گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. یعنی ہمیں بار بار فیلئر جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو فیلئر ہے جو بار بار ہمیں رستے میں روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہی چیز میں لے کے آیا ہوں کہ ہمیں اس فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے، یعنی ہمت نہیں ہارنی. لیکن یہ جو فیلئر اور سکسیس کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، تعریف ہی نہیں آتی، اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اب یہ ممکن تو نہیں ہے نا کہ آپ کو ڈیفینیشن ہی نہیں آتی ہو، یعنی آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو اور آپ خود کو کہتے رہیں کہ نیور گیو اپ. تو یاد رکھیں، کامیابی جو ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از سکسیس، تو سکسیس یا کامیابی کوئی منزل یا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ کامیابی ایک ایسا مقام ہے جس پہ پہنچنے کے بعد بندہ تعین کرتا ہے کہ اب نیکسٹ میرا مقام کون سا ہوگا. تو سفر جاری رکھنا ہی بیسیکلی کامیابی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، ڈیولپ ہوتے رہنا، اس کو ہم سکسیس کا نام دیتے ہیں. چونکہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ جو چیز جو مزہ طلب میں ہے وہ حاصل میں نہیں ہے. لیکن ہم اکثر کامیابی کو یا سکسیس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکسیس اور کامیابی جو ہے یہ کسی منزل کا نام ہے، اور ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے رک جائیں گے، قیام کریں گے، جو کہ بالکل بھی امپاسبل ہے. چونکہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ورڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ کامیابی جو ہے ایک جگہ رکنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ چلتے رہنا ہے. اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر آپ کو سفر کا ذوق ہے، آپ کو شوق ہے، آپ کے اندر پیشن ہے، سفر کرتے رہنا، پروگریس کرتے رہنا، یعنی آگے بڑھتے رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گیٹنگ سکسیس، یعنی آپ کامیاب ہو رہے ہو. اور کامیابی انسان کو تب ملتی ہے، اور کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے اور تھوڑی ایسی لائف گزارتا ہے جس میں سکون اتنا نہیں ہوتا. یعنی اس کے باوجود کہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، آپ اس کو فیس کرتے ہو، ان کا سامنا کرتے ہو اور آگے بڑھتے رہتے ہو، چونکہ اسی میں آپ کو مزہ آتا ہے. یہاں پہ ہم کبھی کبھی کامیاب بندہ اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، مال و زر ہوتا ہے، جس کے پاس بنگلہ، گاڑی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یقین کریں وہ کامیاب شخص حقیقت میں نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اگر کامیاب بندے کی ڈیفینیشن یا کہانی کو دیکھے تو کامیاب بندہ وہ ہے جو گرتا ہے، اٹھتا ہے، پلٹتا ہے، اور یوں اس کے بعد کوئی چیز اچیو کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. ایسا شخص سب سے بہادر ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس درد موجود ہوتا ہے. اور یہ جو درد، تکلیف، مسائل، محرومیاں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فیلئر ہیں، چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں، ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے. یہ لائف ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک رستہ ہے، اور اس پہ ہی چل کے آپ کو جانا ہے. اور یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو پرابلمز ہیں چھوٹی موٹی، یہ آخری سانس تک آپ کے رستے میں آنی ہی آنی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے فیلئر کو فیس کریں، اس کا سامنا کریں، بجائے کہ آپ اس کو پیٹھ دکھائیں اور واپس آ جائیں. اور اس دنیا میں آپ کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا میں آپ کا کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے.
اس لیے ہمت تو بالکل بھی نہیں ہارنی. جب جب آپ نے گرنا ہے آپ نے واپس پلٹنا ہے, کھڑے ہونا ہے اور اس فیلئر کو, اس ناکامی کو فیس کرنا ہے, اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کو فیس کر کے اس کو چیلنج دے کے آگے بڑھنا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بیماری, چھوٹا سا فیلئر, چھوٹی سی ناکامی, چھوٹا سا ایکسیڈنٹ آپ کو ہرگز نہیں روک سکتا, چونکہ آپ وہ ہو جس کو اقبال شہین کہہ کے گئے ہیں. اور شہین میں ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بسیرا کرتا ہے. نہ اسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کی. وہ ہمیشہ اکیلا شکار کرتا ہے, خوددار ہوتا ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سوچ سمجھ کے آپ کو شہین کہا تھا, تو اس لیے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے, بلکہ اپنی اسی ناکامی کو آپ نے کامیابی میں بدلنا ہے. کئی دفعہ لائف میں مشکلات آتی ہیں اور سب سے زیادہ محرومیاں چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں. اور کئی ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ سوسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں, چونکہ ان کو بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رستہ جو ہے وہ باقی نہیں بچا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ غور کرے تو بہت سے اللہ تعالیٰ نے رستے وہاں پہ چھوڑے ہوتے ہیں. اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کچھ چیزوں سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایک آدھ چیز نہیں دی ہے, یعنی جن کو ہم اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ اپاہج ہیں. لیکن میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں, اس کے بعد اس کے اوپر میں بات کروں گا. اگر ابھی بھی آج بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ گوگل کریں یا آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ایک نام سرچ کریں, اور وہ نام ہے نک وائچیچ کا. NIC کے نک بھی لکھیں گے, آگے اسپیکر لکھتے ہیں تو اس کا آپ کو بایو ڈیٹا مل جائے گا. یہ وہ شخص ہے, یہ جب پیدا ہوا نہ اس کے بازو تھے اور نہ ہی اس کی ٹانگیں تھیں. ہاتھ تو بہت دور ہے, بازو تک نہیں تھے, بازو کا نشان بھی نہیں تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں تیسری کلاس سے تھوڑا آگے آیا, یعنی 6 سال کا ہوا, تو فرسٹ ٹائم میں نے اٹیمپٹ کیا سوسائڈ کرنے کا. چونکہ نہ میرے پاس ٹانگیں تھیں اور نہ ہی میرے پاس بازو تھے. میں بول سکتا تھا, سمجھ سکتا تھا, لیکن چل نہیں سکتا تھا, نہ ہی کوئی چیز اٹھا سکتا تھا. اور لوگ میرے اوپر تانے بھی کستے تھے, باتیں بھی کرتے تھے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. میں نے فرسٹ ٹائم سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی, لیکن پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے بچ گیا. یوں اس نے 2-3 سال کے بعد دوبارہ کوشش کی سوسائڈ کی, لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوا, ہارٹ ہوا. میں نے پھر سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, پھر ناکام ہوا. جب تیسری بار ناکام ہوا تو میں نے کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اور یوں مجھ میں اتنا حوصلہ اور اتنا کریج آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہے, پیدا کیا ہے, زبان دی ہے, ذہن دی ہے, مائنڈ دی ہے, دماغ دی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے وجہ ہے نا. تو یوں وہ کہتا ہے کہ مجھے والدین نے اسکول میں پڑھایا, اور اسکول میں جب داخل ہوا تو وہاں پہ بھی لوگ میری باتیں بناتے تھے, مجھ پہ تانے کستے تھے, میرا مذاق بناتے تھے, لیکن اس وقت مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, یوں میں پڑھتا رہا. اور آج اگر آپ اس لڑکے کو دیکھیں, اس شخص کو دیکھیں, تو یہ ساری باتیں وہ اپنی زبان سے کرتا ہے. ایک جملہ ہے نک وائچیچ کا, اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مجھے زندگی سے محبت ہے اس لیے میں بہت خوش ہوں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہر وقت اس کے فیس پہ اسمائل رہتی ہے. وہ ایک موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے. ایک دن اسی طرح وہ ایک سیشن کر رہا تھا, وہاں پہ اسپیچ کر رہا تھا, تو وہاں پہ ہی اس نے ایک اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور بڑی اطمینان بھری زندگی گزار رہا ہوں, بڑی سکون ہے میری لائف میں, اور میں سب کچھ وہ کر رہا ہوں جو عام انسان کرتا ہے. تو کیا کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ اسی سیمینار کے اندر, اسی سیشن کے اندر ایک لڑکی, خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی اور اس نے اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یوں ابھی وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. سامعین, وہ شخص, وہ بندہ جس کے نہ ہاتھ تھے, نہ بازو تھے, اور نہ ہی اس کے پاس ٹانگیں تھیں, وہ خود کو اتنا آرام دہ فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں. تو اگر وہ شخص کچھ کر سکتا ہے تو ہم لوگ جن کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نک وائچیچ ایک اس کا کوٹ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مقصد والی زندگی میں خود ترسی نہیں ہوتی. یہاں پہ اس ورڈ کو سمجھنا ہے کہ خود ترسی کیا ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کے اوپر کبھی کبھی ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, جس دن آپ کو اپنے اوپر ترس آ گیا نا,
اس دن آپ پیچھے مڑنا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کامیابی سے دور ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، چونکہ آپ نے ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے اور اس میں مسائل پرابلم آنے ہی آنے ہیں، اور آپ نے فیلئر کو فیس کرنا ہے، اس کو چیلنج دے کے اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آگے جانا ہے۔ پھر اگر اس مومنٹ میں آپ کو اپنے اوپر ترس آ گیا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں جی، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے ساتھ فلاں بھی ہوا جی، رونا دھونا شروع کر دیا، تو یوں کام نہیں بنے گا، یوں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ کی تو منزل بہت دور ہے۔ اگر آپ خود پہ ہی ترس کھانا شروع ہو گئے تو پھر دنیا نہیں کھائے گی، دنیا آپ کا صرف مذاق بنائے گی، صرف مذاق۔ یاد رکھیں یہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو اپنے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو خود سے محبت کرتا ہے، اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے اور کچھ بن کے دکھاتا ہے۔ جب آپ کچھ بن جائیں گے نا تو یہ ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کے گیت گائے گی۔ آج اس وجہ سے کہ لوگ مجھ پہ تانے کستے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جی خوبصورت نہیں ہے جی، اس بندے کے پاس اتنی اچھی ہائٹ نہیں ہے، اتنی اچھی پرسنالٹی نہیں ہے، اس بندے کے پاس یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اس کی آنکھ خراب ہے جی، اس کے پاس ایک ہاتھ ہے جی، اس کے پاس ایک بازو ہے جی، اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی کئی ایسی باتیں ہیں جو یہ دنیا والے کریں گے، لیکن جب آپ کچھ بن جائیں گے نا تو یہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ اگر آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے نا تو اس کے کئی رستے ہو سکتے ہیں، بس آپ اپنا رستے کا تعین کریں، چوز کریں اپنا رستہ اور آگے بڑھتے رہیں۔ رستے میں پتھر آتے ہیں، کانٹے آتے ہیں، ان کو عبور کرتے رہیں۔ اگر اس دوران اگر آپ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، چونکہ اسی درد میں مزہ ہے۔ اور اپنی زندگی کو اس طرح دیکھو جس طرح ایک ہیرو دیکھتا ہے، جس طرح ایک کامیاب بندہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ ابھی ناکام ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو کامیاب ہی سمجھنا ہے اور کامیاب بندے کی طرح، ہیرو کی طرح اپنی لائف کو دیکھنا ہے، اور ہمیشہ اسی اینگل سے خود کو دیکھ کے اپنے آپ کو بوسٹ کرتے رہنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ بہت آگے نکل جائیں گے، یعنی کامیابی کو اٹین کر لیں گے۔ اگر آپ کا حوصلہ بلند ہے اور آپ نے دل سے ٹھانا ہے تو ضرور کامیاب ہوتے ہو آپ۔ ہمت ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان کے پاس ہو تو انسان جو ہے وہ پہاڑ توڑ سکتا ہے۔ تو اپنے لائف کے اندر ایسے لوگوں کو بھی ان کریں اور ایسی چیزیں لے کے آئیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کو انکریج کریں۔ ایسی کمیونٹی میں رہا کریں جہاں آپ کو لوگ انکریج کریں، جہاں آپ کو لوگ سپورٹ کریں، چونکہ ادروائز اگر ایسی کمیونٹی میں آپ رہیں گے جہاں پہ لوگ آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ سالڈ نہیں ہوگا تو آپ ڈسہارٹ ہو کے پیچھے ہو جائیں گے۔ ویسے یہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سکسیس حاصل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا وہ پیشن، ان کا وہ ڈیسیژن بہت بڑا ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ جب آپ کے من اور آپ کے دل، دماغ تینوں ایک چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں اور آپ ہارڈ ڈیسیژن لیتے ہو تو پھر جب کوئی روکتا ہے تو آپ میں اور طلب اور آگ بڑھتی ہے، اور یوں آپ کہتے ہو کہ اب تو میں نے اسے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ بامقصد لائف گزارنا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو بے مقصد یعنی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی بھی شخص کو کسی ریزن کے بغیر، کسی وجہ کے بغیر پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو ناکام بندہ ہوں۔ آپ ذرا ڈیسیژن تو لیں، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ بس تھوڑا سا اپنے اوپر کام بھی کیا کریں اور کام کریں، دیکھیں کہ آپ کا پیشن، آپ کا جنون بیسیکلی ہے کیا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بار بار فیلئر ہو، بار بار ناکامی ہو، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ خود ترسی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، بلکہ جنون اور جذبے کے ساتھ بڑھتے رہنا ہے۔ اس کے لیے ایک کوٹ ہے نا، نک کا ہی یہ کوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے سامعین، سب کچھ ممکن ہے۔